وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی گفتگو نیکی کے کاموں کی طرف جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، جہاں سے بھی ہمیں یہ امید ہو کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں نیکی ملے گی تو اس کام کی طرف کوشش کرنا، کیونکہ رب العالمین کا فرمانا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنے راستے، یعنی کہ جو بندہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر ہم اس کو ایسے راستے بھی دکھا دیں گے کہ جن کے اوپر وہ چل کر ہمیں راضی کرے گا، یا ایسے کام اللہ رب العالمین اس کو دکھا دے گا کہ جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لغو باتیں، بیہودہ گفتگو کو نہیں چھوڑتے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا، غیبت کرنی ہو تو وہ بھی ہم نہیں چھوڑتے، گالی گلوچ کرنا ہو وہ بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ اگر نماز کا کہا جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے کھڑا نہیں ہویا جاتا، مجھ سے سجدہ نہیں کیا جاتا، پتہ نہیں کتنے بہانے ہم بنا لیتے ہیں۔ لیکن گناہ کا کام ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا، گناہ کے کام سارے ہی ہم کر لیتے ہیں۔ تو ایک اور مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، اب اگر ہم ناپ تول کے حساب سے دیکھیں کہ جتنی چیز اہمیت کی حامل ہوتی جائے گی اس کے تولنے کے ترازو بھی بدلتے جائیں گے۔ آج دیکھو کہ مٹی اگر سستی ہے تو ٹرالیوں کے حساب سے جاتی ہے، اگر لوہا اس سے تھوڑا سا مہنگا ہے تو وہ ٹن کے حساب سے جاتا ہے، اگر سونے کو دیکھا جائے تو وہ گرام کے حساب سے جاتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی اتنی مہنگی چیز ہے کہ جس کا حساب کل قیامت کے دن ذریوں کے برابر ہوگا۔ ذرے، یہ ریت کے ذرات دیکھ لو کتنا باریک ذرہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ نیکی کل قیامت کے دن ذروں کے حساب سے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر آج تم نے اس دنیا کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کر لی تو کل تم اس کی جزا کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم ایک ذرے کے برابر گناہ بھی کرو گے تو فرمایا کہ اس کی سزا کو بھی کل قیامت کے دن دیکھو گے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، نیکی وہ تو ہمارے پاس ذرے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر گناہوں کو دیکھا جائے تو وہ تو منوں کے حساب سے ہمارے پاس ہے۔ تو ایک اور مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو فرمایا کہ
بس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی اپنے مال سے جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. اگر ہم وہ مال نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے. اگر ہم وہ مال اگر گناہ کے کام کے اندر خرچ کرتے ہیں تو تب بھی وہ جانتا ہے. لیکن یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب ہم حساب و کتاب کے لیے رب کے روبرو کھڑے ہوں گے تو اس وقت جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو مال تم نے خرچ کیا یہ کہاں سے کمایا تھا اور خرچ کن کاموں کے اندر کیا تھا. تو اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے. حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے بندے سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو فرمایا کہ میرا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب دیکھو کہ ہم نیکی کرنے والے بندے سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں کہ جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، اس کے بارے میں ہم دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. لوگوں کے سامنے ہم اس کے خلاف کتنے پروپیگنڈے بناتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا نمازی آیا ہے، یہ بڑا ہمیں نماز کا کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن ادھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے بندے کے ساتھ دشمنی رکھے گا اس بندے کے ساتھ رب کا اعلان جنگ ہے. اور آگے فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے اوپر انسان عمل کر کے رب کا نیک بندہ بن جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے. تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ذریعہ رب کا قرب حاصل کرنے کا یا رب کا نیک بندہ بننے کا، فرمایا کہ وہ فرائض کی ادائیگی ہے. نماز فرض ہے، اس کو وقت پہ اوپر ادا کرنا، زکوٰۃ فرض ہے ٹائم پہ ادا کرنا، روزے فرض ہیں، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اگر رب نے مال ہی دیا استطاعت ہے تو بیت اللہ کی حاضری کے لیے جانا. ان چیزوں کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرنے سے بندے کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں میں سے بہترین چیز نماز کی ادائیگی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہم نے سال کے اندر ایک بار ادا کر دینی ہے. حج پوری زندگی کے اندر اگر رب نے توفیق دی ہے تو ایک بار فرض ہے. روزے رمضان مبارک کے سال بھر کے اندر صرف ایک مہینہ رکھنے ہوتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسان 5 وقت جب رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتا ہے تو پروردگار اس کو نماز کے ذریعے سے اپنا قرب زیادہ عطا فرما دیتا. اور پھر فرمایا کہ دوسرا طریقہ رب کا قرب حاصل کرنے کا نوافل ادا کرنا ہے. تو جب ہم فرض کی ادائیگی کے لیے تیاری ہی نہیں کریں گے، وضو ہی نہیں کریں گے، مصلی ہی نہیں بچھائیں گے، صاف ستھرا لباس ہی نہیں پہنیں گے، تو ہم نوافل پھر کیسے ادا کریں گے؟ یہ تو ہم نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتی ہیں تو پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں نے محنت تو ساری کر لی ہے تو کیوں نہ کہ اب نماز ظہر ادا کر لی ہے، فجر ادا کر لی ہے، یا مغرب ہے، عشاء پڑھ لی ہے، عصر پڑھ لی ہے، تو کیوں نہ کہ 2 رکعت نفل اور رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کے حاصل کر لوں. تو یہ تو تب حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم فرائض ادا کرتے ہیں. اور پھر آقا حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ان چیزوں کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں پھر اس بندے سے محبت کرتا ہوں. دیکھو کہ پھر ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں. رب نے فرمایا کہ جب بندہ ان چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرے گا میں خود یہ اعلان کرتا ہوں کہ
میں اس بندے سے پیار کروں گا۔ تو پھر جس بندے سے رب پیار کرے تو اسے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو نقصان پہنچائے؟ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ بظاہر اعضاء اس بندے کے ہوتی ہیں لیکن ان اعضاء کے اندر طاقت رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، فرمایا کہ جب پھر میرا وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو فرمایا کہ جو وہ مانگتا ہے میں اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ تو آج ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جب ہم رب کی نہیں مانیں گے تو پروردگار ہماری کیسے مانے گا؟ اگر ہمارا بچہ، بیٹا، بیٹی اگر ہمارا کہا نہ مانے، وہ کوئی چیز ہم سے مانگے تو ہم اپنے بیٹے کو ہی نہیں دیتے، تو جب پروردگار کی ہم نہیں مانیں گے تو رب العالمین ہماری دعائیں کیسے قبول فرمائے گا؟ تو جب ہم رب کی مانیں گے تو رب العالمین کے پیارے محبوب خود فرما رہے ہیں کہ رب العالمین پھر اپنے بندے کے سوال کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کی جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ پہلے ہم نے رب کی ماننی ہے، رب کا حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو رب العالمین پھر ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا، اور پھر ہماری دعاؤں کے ثمرات ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر بھی ہوں گے۔ تو پروردگار کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔